نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق صد احترام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، حاضرین و حاضرات محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر آغاز گفتگو سے پہلے حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، میں اور آپ حضرت عیسیٰ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں یہاں موجود ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل آپ نے عزیزم حافظ غلام یاسین صاحب اشرفی سے نہایت اچھوتے اور بہترین انداز میں نعت و منقبت کے ترانے سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق میں اور ان کی آواز میں مزید چاشنی اور مٹھاس عطا فرمائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اولیاء اللہ کا ذوق عبادت، تو اب اسی عنوان پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں اولیاء اللہ کا جو تعارف پیش کیا گیا ہے، اس میں ولی کی دو صفتیں بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہیں جو ایمان میں بھی کامل ہو اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کامل ہو۔ اسی طریقے سے
ہمارے آقا علیہ السلام سے صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، من اکرم الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا شخص کون ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتقاہم، جو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ دوستان محترم، اولیاء اللہ کی جو تعریف قرآن مجید نے بیان کی، چونکہ لوگوں کے اپنے اپنے زاویے ہیں ولیوں کا تعارف کرانے کے، مگر جس کا ولی ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے کہ میرا ولی کون ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے وہ ایمان میں بھی کامل ہو اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کامل ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف جب ولی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے اس تقوی پرہیزگاری کی راہ میں کس قدر زیادہ دشواریاں آتی ہیں، اور عبادات کا ذوق حاصل کرنے کے لیے، عبادات کی لذت حاصل کرنے کے لیے ان ولیوں کو کس قدر جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہیں۔ میں ایک سرسری جائزہ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ عبادات اور ریاضات میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں باقی تمام عبادتوں کی روحانیت اور نور جلوگر ہوتا ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے کہ جس کو حج کی طرح زندگی میں ایک بار نہیں رکھا گیا، زکوٰۃ کی طرح سال میں ایک بار اور استطاعت کی شرط پر نہیں رکھا گیا۔ یہ وہ عبادت ایسی نہیں ہے جس کو رمضان کے روزوں کی طرح سال میں ایک مہینہ رکھا گیا ہو، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہر مومن اور مومنہ پر دن میں 5 مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ عبادت، چونکہ ولی کی تعریف ہی یہ ہے کہ ولی وہ ہے جو چوٹی کا متقی ہو، اور متقی بننے کی راہ میں سب سے پہلا فرض بلکہ اہم الفرائض، سب سے پہلی عبادت بلکہ افضل العبادات نماز ہی اس کے سامنے آتی ہیں۔ اور میں نے اس پر مسلسل غور و فکر کیا کہ آخر دل کی صفائی کا ہم کون سا ذریعہ استعمال کریں کہ جس سے ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے، میل ہے، وہ دور ہو جائے۔ تو کئی صالحین کی کتب پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا کہ نماز جس طریقے سے ادا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، اگر اس طریقے پر مومن اور مومنہ نماز ادا کر لیں تو بس ایک نماز والی عبادت ہی اس کے دل کو نور عطا کر دے گی اور اس کے باطن کو منور اور روشن کر دے گی۔ کس طریقے سے اس عبادت میں رکاوٹیں آتی ہیں؟ امام سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑے مار مار کر رونے لگا، چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ شیطان کی چیخیں اور آہو واویلا جب بلند ہوا تو اس کے سارے شیاطین، اس کے سارے چیلے اس کے قریب جمع ہو گئے اور کہا کہ آخر کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ اس قدر زیادہ رو رہے ہو؟ کہا میرے چیلو تمہیں پتا نہیں ہے، آج تو اللہ نے نماز فرض کر دی ہے۔ شیاطین نے کہا نماز فرض کر دی ہے تو کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟
کہ تم ہی بتاؤ کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہا جب کوئی مسلمان نماز ادا کر لے گا تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور ہمارے لیے یہ چیز بڑی دشوار ہے کہ نماز پڑھ کر کے کوئی جنت کا حقدار بن جائے۔ تو سارے شیاطین نے ابلیس سے پوچھ لیا کہ اب آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب ابلیس نے ڈیوٹی لگائی، اولیاء کا ذوق عبادت کیا ہے، عبادات کی لذت اور عبادات کی حلاوت کیسے محسوس ہوتی ہے۔ سارے شیاطین نے مل کر کے ابلیس سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیں کہ جب اتنی بڑی بات ہو گئی تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو ابلیس نے اپنے شیاطین سے کہا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جب بھی مسلمان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے نماز سے غافل کر دو، اسے دنیا کی طرف متوجہ کر دو اور اس کو نماز کے قریب نہ آنے دو۔ تو سارے شیاطین نے ابلیس سے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے کہ نماز کے وقت مسلمان کو غافل کر دیں گے، اس کو دنیاوی کام کاج میں لگا دیں گے، لیکن اگر ہم اس میں ناکام ہوئے اور اس کو غافل نہ کر سکے تو پھر آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیاطین نے جب یہ بات ابلیس سے پوچھی تو ابلیس نے کہا اب تمہاری آگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے وسوسوں سے نماز سے غافل نہ ہوا، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا اور مسجد آ گیا، تو اب تمہیں دوسری ڈیوٹی یہ سونپتا ہوں کہ پھر تمہارے اندر سے 4 شیاطین اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں، ایک اس کے داہنی طرف ہو، ایک بائیں طرف ہو، ایک اس کے سر کی طرف ہو اور ایک اس کے پیچھے ہو۔ جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو داہنی طرف والا شیطان یہ وسوسے ڈالے کہ داہنی طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے، بائیں طرف والا یہ کہے بائیں طرف دیکھو ادھر کیا ہو رہا ہے، اوپر والا اس کو یہ وسوسہ ڈالے کہ اوپر کی طرف نظر اٹھاؤ دیکھو اوپر کیا ہو رہا ہے، اور پیچھے کھڑا ہوا اس کو یہ وسوسہ ڈالے کہ جلدی نماز مکمل کرو، ابھی تمہیں فلاں کام بھی کرنا ہے، تمہارا فلاں کام بھی ادھورا ہے۔ اس طریقے سے اے میرے چیلو اگر تم نماز سے اس کو غافل نہ کر سکو تو حالت نماز میں چاروں طرف سے اس کو گھیر کر کے اس کو اتنے وسوسے ڈالو کہ وہ نماز میں رہ کر کے بھی نماز کو یاد نہ رکھ سکے، وہ نماز میں ہو کر کے بھی نماز کو جان نہ سکے، وہ نماز میں ہو کر کے بھی روح نماز سے غافل ہو جائے، نور نماز سے محروم ہو جائے۔ تم اس کو چاروں طرف سے وسوسوں میں مبتلا کر دو۔ جانتے ہیں آپ کہ ابلیس نے اس وقت کیا کہا؟ ابلیس نے کہا اگر تم اس درجے پر بھی آ کر ناکام ہو گئے اور تم نے اس کو وسوسے بھی ڈالے مگر وسوسوں میں بھی تم ناکام ہو گئے اور اس نے جی لگا کر کے ایک نماز پڑھ لی، تو اے میرے چیلو تمہیں نہیں خبر اگر اس نے جی لگا کر ایک نماز پڑھ لی تو اللہ اسے 400 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ یہ اتنی زیادہ نمازیں اس کے کھاتے میں لکھ لی جائے گی تو تم پہلے تو اس کو نماز سے ہی غافل کرو، اور اگر نماز سے غافل نہ ہو مسجد آ جائے تو روح نماز سے غافل کر دو، نور نماز سے اس کو محروم کر دو۔ اب آپ دیکھو تو صحیح کہ عبادت میں لگنے والا بندہ جب عبادت کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو کس قدر زیادہ اس پر حملے ہوتے ہیں اور کس قدر زیادہ شیاطین اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن 2 رکعت نماز ایسی ادا کریں کہ جس میں اچھے طریقے سے وضو کریں اور خشوع خضوع جی لگا کر دل لگا کر صرف 2 رکعت نماز ادا کر لے تو یہ 2 رکعت اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔
کیونکہ یہ اس نے جی لگا کر کے پڑھی ہیں. میں وہ چیزیں آگے بتاؤں گا کہ جی لگے گا کیسے، جی لگانے کا طریقہ کیا ہے. لیکن یاد تو رکھیں کہ یہ ولی جب قدم رکھتا ہے عبادات کے اندر، افضل العبادات کی طرف، تو یوں نہیں کہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے لیے کوئی آر نہ ہو، اس کو کوئی وسوسہ ڈالنے والا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے مسلسل شیاطین کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں. مگر ولی قدم جمع کر کے عبادات میں لگا رہتا ہے. میں نے تو یہاں تک پڑھا حضرت حاتم زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایک اللہ کے ولی کے پاس تشریف لائے، امام یوسف کے پاس تشریف لائے. جب ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف نے ان سے پوچھا حاتم زاہد سے، اے حاتم تمہارا زہد تو بہت مشہور ہے، بتاؤ تم نماز کیسے ادا کرتے ہو؟ اب انہوں نے طریقہ بتایا کہ عبادات کا ذوق ملتا کیسے ہے، عبادات کی لذت ملتی کیسے ہے، اس لذت اور چاشنی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت حاتم زاہد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو پہلے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو جب جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہوں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتا ہوں، اور ابھی تکبیر تحریمہ کہتا نہیں ہوں، اس سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں کہ جب اچھے طریقے سے وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور پیدا کرتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے اور میرے سینے کے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور پھر میں یہ تصور جماتا ہوں کہ میرا رب میری شہرت سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، جو میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، میرے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد میں یہ تصور جماتا ہوں کہ میری داہنی سائٹ یہ جہنم ہے، میری داہنی سائٹ جنت ہے، اور میری بائیں سائٹ جہنم ہے، اور میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. اور پھر یہ تصور جماتا ہوں کہ میرے پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں. اس تصور کے ساتھ میں اپنی زندگی کی ہر نماز کو آخری نماز ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں کہ یہ عبادات کا ذوق ملتا کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ جیسے خانہ کعبہ سامنے ہوتا ہے تو کتنا خشوع خضوع دل میں آ جاتا ہے، مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہے تو دل کی نیتیں کتنی خالص ہو جاتی ہیں. اور جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوا ہوں اور ملک الموت میرے پیچھے کھڑے ہیں، اور میرا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میری ہر حرکت اور میرے ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس تصور کے ساتھ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز تصور کر کے ادا کرتا ہوں. حضرت یوسف نے پوچھا کہ آپ ایسی نماز کتنے وقت سے ادا کرتے ہیں؟ کہا میں ایسی نماز مسلسل 30 سال سے ادا کرتا ہوں، 30 سال سے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں. تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کا یہ سلیبس ہے، تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے کا یہ نصاب ہے، اور تکبیر تحریمہ جب کہہ لیتا ہوں تو پھر قرآن کے جتنے حروف پڑھتا ہوں ہر حرف کے معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہوں. جب رکوع کی سجدے کی تسبیح پڑھتا ہوں تو اس کے مطلب اور معانی پر غور کرتا ہوں، اور اس کے بعد خشوع خضوع سے تمام اراکین ادا کرتا ہوں، اور جب سلام پھیر دیتا ہوں تو اس کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. سلام پھیر دیتا ہوں تو قبولیت کی امید میں اور رد ہو جانے کے خوف میں مشغول ہو جاتا ہوں. یعنی نماز ایسی ادا کرتا ہوں اور ایسی ادا کرنے کے بعد خوف رکھتا ہوں دل میں کہ کہیں رد نہ ہو جائے.
امید رکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ میرے ساتھیوں غور کیجئے اس چیز کے اوپر، یہ جن کا عرس منانے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، جن صالحین اولیاء اللہ کی یاد منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ان کا عبادتوں کا ذوق اس طرح سے تسکین پاتا تھا، ان کو لذتیں اس طریقے سے ملتی تھی۔ مجھے اور آپ کو کھانوں میں لذتیں ملتی ہیں، مشروبات میں لذتیں ملتی ہیں، مگر یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں عبادتوں میں لذتیں ملتی ہیں، انہیں عبادتوں کے اندر حلاوت اور مٹھاس کا احساس ہوتا، اور وہ اس طریقے کی عبادت کرتے، اور پھر یوں نہیں کہ وہ عبادت بس صرف 5 وقت کی ادا کرتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھے، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، اور غوث اعظم سے لے کر خواجہ اعظم تک، آپ کو اولیاء کی زندگی میں یہ نظر آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال مسلسل نفلی روزے رکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسلسل 30 سال تک روزانہ رات کو 1 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رمضان کے رات میں 1 قرآن ختم کرتے، دن میں 1 قرآن ختم کرتے، اور عید الفطر کا دن آتا تو اس دن بھی 1 قرآن مکمل فرماتے۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم فرمایا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان کی عبادتوں کا ذوق دیکھو، ان کی عبادتوں کی لذتیں دیکھو، ان کا انہماک دیکھو، وہ اللہ کے کلام پڑھنے کے اندر کس قدر زیادہ مصروف ہو جاتے اور کس طریقے سے ان کو لذتیں ملتی ہوگی۔ آپ یہ باتیں سن کر کے کسی کو لگتا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر سادہ مثال آپ کو دوں، جس کا جو ذوق ہے، جس کا جس میں شوق ہے، جس نے جس کام کو اپنا شغل بنا لیا، آج کے موبائل کے دور میں آج کا کوئی جوان ہاتھ میں موبائل پکڑ کے رات کو 8 بجے سے دیکھنا شروع کرتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، 1 بج جاتا ہے، 1:30 2 3 بج جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہے، مولانا پتہ نہیں یہ موبائل میں کیا دیکھتا ہے، یہ سوتا بھی نہیں، اور یہ اس طریقے سے ہم اس کے حوالے سے پریشان ہیں، یہ تھکتا بھی نہیں ہے، مسلسل دیکھتا رہتا ہے۔ ارے جب دنیا کی فانی لذتوں میں اتنا ذوق تمہیں آتا ہے کہ گھنٹوں گزر جائے تو تمہیں پتہ نہ چلے، وہ روحانیین، کروبیین، صالحین، اولیاء اللہ، ان کو عبادتوں میں ایسا ذوق ملتا، 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے، پوری رات عبادتوں میں مصروف رہتے، کیونکہ اس میں ان کو لذت ملتی تھی۔ اور اصل میں عبادت کرنے والوں، میرے آپ کے لیے بھی درس یہی ہے، اصل عبادت اسی کو سمجھو جب تمہیں عبادت میں لذت ملنا شروع ہو جائے، جب تمہیں عبادت کے اندر حلاوت اور مٹھاس ملنا شروع ہو جائے، جب تم نماز میں قرآن پڑھو تو تمہاری نگاہ قرآن کے اندر ایسی گڑی ہوئی ہو کہ قرآن کے معانی، مطالب اور مفاہیم تمہارے سامنے ہو، اس کی تفسیریں تمہارے سامنے ہو۔ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتا چلے کہ میں رب کا کلام پڑھتا ہوں اور رب ہم سے کلام فرماتا ہے، اور اس کلام کے ذریعہ رب نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے۔ جب یوں قرآن پڑھنے والے آج بھی پڑھتے ہیں تو انہیں کئی سورتیں، کئی رکوع، پاؤ آدھا پارا بھی وہ نمازوں میں پڑھ جائیں، لوگوں کو یوں لگے کہ اس نے تو بڑی لمبی رکعتیں پڑھی، مگر اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ نماز میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تلاوت قرآن میں مستغرق ہے، وہ قرآن کی تلاوت پڑھتے پڑھتے اسی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، نماز تو ادا کرنی ہے، مگر اس کے ساتھ عبادات کی لذت کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ تو تھا صالحین کا انداز، میں اس پر ایک بات آپ کو سناؤں کہ ہمارا اپنا انداز کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور، ایک شخص نماز میں مکھیوں سے کھیلتا ہے
تو آپ اس کو کیا حکم دیتے ہیں اور کیا مشورہ دیتے ہیں؟ استاد ابو علی دقاق علیہ الرحمٰن نے فرمایا میرا مشورہ اس کے لیے اتنا ہے کہ کم از کم ایاز غلام سلطان محمود کے دربار میں حاضر ہوتا، اس وقت سلطان محمود کے دربار کا جتنا ادب ایاز کرتا تھا، کم از کم نماز پڑھنے والے کو احکم الحاکمین کی بارگاہ کا اتنا ادب ضرور کرنا چاہیے۔ حضور وہ کیا ادب تھا، ایاز نے کیسے ادب کیا تھا اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں ایاز پوری زندگی محمود کے دربار میں ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا رہا کہ کبھی اس نے سلطان کی موجودگی میں اپنے ہاتھوں کو کھولا تک نہیں۔ دربار میں حضوری کا یہ ادب، سامنے ہونے پر یہ کیفیت کہ میں سلطان کے سامنے کھڑا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کیسے چھوڑوں؟ مگر ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایاز نے سلطان کے سامنے اپنے ہاتھ کھول دیے اور ہاتھ نیچے کر کے موزے تک لے گیا اور موزے کو حرکت دی، پھر ہاتھ باندھ دیے۔ سلطان کو لگا آج تک کبھی ایاز نے ایسا نہیں کیا اور آج ایسا کیا ہے، اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ سلطان نے جاننے کے لیے ایاز کو کسی کام کے لیے بھیجا، ایاز تم فلاں کام کر کے آؤ۔ ایاز جب باہر جا رہے تھے تو سلطان نے ایک دوسرے شخص کو ایاز کے پیچھے لگا دیا، کہا جاؤ نظر رکھو کہ ایاز دربار سے نکلنے کے بعد کرتے کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ جانے والے نے کھڑکی سے دیکھا ایاز جیسے ہی دربار سے باہر نکلے، موزہ اتارا تو موزے کے اندر سے ایک بڑا بچھو نکلا، اس کو زمین پر رکھا اور چمڑے کا موزہ پہن کر کے اس کو رگڑ دیا اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے چل دیے، اے بچھو میں نے سال ہا سال سے سلطان کے دربار کا ادب کیا، آخر تو نے مجھے سلطان کے دربار کا بے ادب بنا ہی دیا، آخر تیری وجہ سے آج مجھے ہاتھ چھوڑنے ہی پڑ گئے۔ یہ افسوس بھرے جملے کہتے ہوئے ایاز آگے چل پڑے۔ جس نے دیکھا تھا اور سنا تھا اس نے آ کر سلطان کو بتا دیا۔ ایاز کام سے واپس پلٹ کر آئے تو سلطان نے پوچھ لیا، ایاز پوری زندگی تم نے کبھی ایسا کام نہ کیا جیسا آج کیا کہ تم نے ہاتھ کھول دیے اور اپنے پاؤں تک تم نے ہاتھ بڑھایا، ایسا کیوں کیا؟ عذر تھا ان کے پاس، عذر پیش کر دیتے، مگر کمال ادب دیکھو، جب سلطان نے پوچھا کہ ایسی بے ادبی کیوں کی، کہا غلاموں کا غلطی کرنا اور آقاؤں کا معاف کرنا یہ پرانی ریت ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ بات انہوں نے کی تو سلطان نے کہا ایاز میں تمہاری ساری بات جان چکا ہوں کہ تمہارے موزے کے اندر بچھو تھا اور اس وجہ سے تم نے ہاتھ کھولے تھے اور اس لیے تم نے موزے کو حرکت دی تھی۔ ایاز نے کہا اگر سلطان اتنا جان چکے ہیں تو پورا جان لیں کہ مجھے بچھو نے 7 مرتبہ ڈنک مارا اور میں اس کو دربار شاہی کے ادب میں برداشت کرتا رہا، میں نے ہاتھ نہ کھولا، مگر جب اس نے 8ویں مرتبہ ڈنک مارا تو میری قوت برداشت جواب دے گئی، تو میں نے صرف ہاتھ کھول کر کے موزے کو حرکت دی۔ خواجہ استاذ ابو علی دقاق فرماتے ہیں جتنا سلطان کے دربار کا ایاز نے ادب کیا تھا، کم از کم اتنا دربار تو اتنا ادب تو مومن اور مومنہ کو احکم الحاکمین کی بارگاہ کا ضرور کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے، توجہ دیجئے اس پر۔ اصل میں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں لذت ملتی کیوں نہیں ہے؟ قائمم بین یدی الرحمن کا تصور ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کر رہے ہوتے ہو اس وقت تمہاری حالت یہ ہوتی ہے
قائما بین یدی الرحمن، کہ اس وقت تم رحمان رب کے خاص جلووں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، اور جب تمہارا ذہن کسی طرف جاتا ہے، دکان کی طرف، مکان کی طرف، کھیت کھلیان کاروبار کی طرف، دنیاوی خواہشات اور نفسانیات کی طرف جب ذہن جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں، اِلَى مَن تَلْتَفِتُ، اے میرے بندے تو دھیان کدھر لے جا رہا ہے، تو اپنی توجہ کدھر لے جا رہا ہے، اِلَى مَن هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، کیا کوئی مجھ سے بھی بہتر ہے جدھر تو دھیان لے جاتا ہے؟ یہ رب کے جلوے سامنے سے پکارتے ہیں، یہ رب کی خاص جلوے بندے کو سامنے سے مخاطب کرتے ہیں۔ تو جب مومن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جائے کہ قائم بین یدی الرحمن، میں رحمان رب کی خاص تجلیوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو میرا دل یہ کہتا ہے جس کے ذہن و دماغ میں یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی، اتنا ہی زیادہ اسے ذوق ملے گا، اور اسی قدر اس کو بندگی کی حلاوت اور مٹھاس کا احساس ہوگا۔ تو یاد رکھیں عبادات یوں ادا کی جاتی ہیں۔ اب یہ تو چونکہ اولیاء اللہ کا ذوق عبادت یہ تو بہت بلند بات ہے، میں تو سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر ہند میں جب تشریف لا رہے تھے، اس سفر میں آپ نے کئی بزرگوں سے ملاقات کی اور کئی بزرگوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کو ایسا دیکھتا ہوں جن کے جسم پر گوشت نظر نہیں آتا، ہڈیاں ہی ہڈیاں، کمزور دبلا پتلا وجود، مگر ان کے سجادے کے آس پاس دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ سلطان الہند فرماتے مجھے خوف محسوس ہوا قریب جانے سے، مجھے کہا آ جاؤ ڈرو نہیں۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اتنا کمزور وجود اور اس قدر زیادہ دبلے پتلے۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں تقریباً 40 سال سے آبادی اور بستی کو چھوڑ کر کے اس غار میں آ بیٹھا ہوں اور 40 سال سے میں عبادتوں میں مصروف ہوں، مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں، میں دنیا سے لا تعلق ہو کر اس غار میں محض اللہ کی یاد میں مصروف ہوں۔ حضور آپ کا جسم اتنا دبلا پتلا اور کمزور کیسا ہے؟ کہا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو نماز ادا کرنے کے بعد ایک تصور اپنے دل میں لاتا ہوں اور اسی تصور کی وجہ سے میں اندر ہی اندر پگھلتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے جسم پر تمہیں گوشت نظر نہیں آتا۔ کہا حضور وہ کیا تصور ہے؟ کہا 40 سال سے میں اس غار میں نماز ادا کرتا ہوں، مگر نماز ادا کرنے کے بعد اس خوف میں پگھلتا رہتا ہوں کہ کہیں نماز کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی شرط اور فرض چھوٹ تو نہیں گیا، کسی فرض اور شرط کی ادائیگی میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، نیت میں، طہارت میں اور فرائض اور جو شرائط ہے ان میں سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد نماز میں کوئی کمی رہ گئی وہ اس حوالے سے وہ پگھل رہے ہیں۔ یہ ہے صالحین کا ذوق عبادت، یہ ہے صالحین کا طریقہ، یہ ہے طریقہ اسلاف۔ وہ اس طریقے سے اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں اور خواتین اسلام، اگر ہم بھی اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو اصل میں لوگوں کو یہ تو پتا ہے
کہ کس ہوٹل کا کون سا کھانا لذیذ ہے اور کس کھانے میں زیادہ ٹیسٹ آتا ہے، کاش کہ لوگوں کو نماز کی لذت اور ٹیسٹ کا بھی پتہ چل جائے۔ جو نماز کو کمپلیٹ طریقے پر ادا کرنے کی محض کوشش بھی کرتے ہیں، رب انہیں بھی انعام عطا فرما دیتا ہے۔ کوشش کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور زندگی کی آخری گھڑی میں بھی اگر ہمیں یہ میسر آ جائے کہ ہم پوری 2 رکعت محض ایسی ادا کر لیں کہ جس میں ہمارے ذہن و دماغ میں سوائے رب کے، اللہ کے اور کوئی خیال اور تصور نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ زندگی کی آخری گھڑی میں پہنچ کر تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بس باتیں کرنے سے مل جائے، یہ پریکٹس کرنے کی ہے، یہ باضابطہ اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ یہ من بنا کر کے بیٹھے کہ آج میں 2 رکعت پڑھوں گا جس میں کوئی خیال دنیا کا آنے ہی نہیں دوں گا۔ وہ اس تصور کو ٹھان کر کے مضبوط دل بنا کر کے 2 رکعت شروع کرے تو ممکن ہے کہ اس کی آدھی رکعت ٹھیک گزرے، پھر وہ اور زیادہ آگے بڑھے، پھر کچھ آگے بڑھے، پھر کچھ اور آگے بڑھے، یوں اس طریقے سے وہ پریکٹس کرے اور نماز میں خود نماز میں رہنے کی کوشش کرے۔ نمازی نماز میں ہو کر نماز میں رہنے کی کوشش کرے تو اسے لذت ملے گی۔ اور پھر ایسی نماز، اللہ اکبر، اتنی باکمال ہوتی ہے پھر وہ نماز کہ دنیا کے حوادثات، دنیا کی بڑی بڑی آزمائشیں اور مصیبتیں محض 2 رکعات کے ذریعہ رب دور فرما دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مردوں کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کروں اور عورتوں کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کروں، پھر ہم گفتگو کو ختم کر سنیے غور سے۔ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی خراسان کے گورنر تھے۔ اس زمانے میں چوریاں ہونے لگی خراسان میں۔ نیشاپور ان کا پایہ تخت دارالسلطنت اور راجدھانی تھا، تو نیشاپور کی سارے پولیس محکمے کو شیخ عبداللہ طاہر خراسانی نے حکم دیا، رات کو سارے ناکوں کی نگرانی رکھو اور کہیں چور ملے تو گرفتار کر لو۔ حکم تھا، ناکوں پر بیٹھے ہوئے تھے چوروں کو پکڑنے کے لیے۔ ایک شخص ہرات سے نیشاپور آیا تھا اور اپنی مزدوری اپنے کام کے لیے اور اپنا کام ختم کر کے نیشاپور سے ہرات واپس جا رہا تھا رات کے وقت۔ پولیس محکمے نے کئی چوروں کو پکڑا رات اور فوراً ہی حاکم کو اطلاع بھیج دی کہ ہم نے اتنے چور پکڑے ہیں۔ چوروں کو لے کر کے وہ جیل کے قریب جا رہے تھے، اتنے میں ایک چور بھاگ گیا۔ اب انہوں نے گنتی بھجوا دی تھی پہلے سے، اب ایک چور بھاگ گیا تھا، گنتی کم ہوگی تو ہمیں حاکم سزا دے گا۔ تو یہ نیشاپور سے ہرات جانے والا بے قصور شخص اس کو رات کو سفر کرتے دیکھا تو پکڑ کر انہی چوروں میں داخل کر دیا اور چوروں کی جو تعداد تھی وہ پوری کر دی، لے جا کر رات کو جیل میں بند کر دیا۔ حاکم کو خبر ہو گئی کہ چوروں کو گرفتاری ہو چکی ہیں اور وہ جیل میں ہیں۔ اب وہ جو چور نہیں تھا، جب وہ جیل میں گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں یہ مناجات کرنے لگا، اے اللہ، دنیا کا حاکم بے خبر ہے کہ میں قصوروار ہوں کہ نہیں، لیکن تو احکم الحاکمین سب جانتا ہے، میرا معاملہ تیرے ہی سپرد ہے، اب تو ہی بہتر فیصلہ فرما۔ وہ نماز پڑھے جا رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیے جا رہا ہے۔ دوستان محترم، اگر یوں تم پر مجھ پر بھی کوئی ظلم کر رہا ہے تو دوسرے اسباب میرے آپ کے پاس نہیں تو سجدہ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ واویلا اور شور مچانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس رب کو پکارو جو احکم الحاکمین ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
اب جب اس نے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں مناجات کی تو جانتے ہو حال کیا ہوا؟ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں یہ دیکھا کہ 4 کڑیل جوان آئے اور اس کا جو تخت تھا سونے کا اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کر الٹ دینا چاہا، پکڑا اور الٹ دینا چاہا۔ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی کی آنکھ کھل گئی، ایسا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ وہ بھی نیک طبیعت تھے، وضو کیا، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ 4 مرتبہ یہی خواب آیا۔ اب انہیں ایسا لگا کہ یہ کسی مظلوم کی آہ لگ گئی ہے، یہ کسی مظلوم کی فریاد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ راتوں رات جیلر کو بلایا اور کہا چیک کرو جیل میں کہیں کوئی بے گناہ تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی بے قصور تو نہیں آ گیا۔ جیلر نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون بے قصور ہیں، مگر آج رات جو چور گرفتار کر کے لائے گئے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا ہے جب سے آیا ہے تب سے مصلی پر بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے اور رب کی بارگاہ میں یہ جملے ادا کر رہا ہے۔ کہا اسے بلایا جائے۔ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو شیخ عبداللہ طاہر خراسانی نے اس کے سامنے 3 باتیں رکھی اور کہا میری 3 باتیں قبول کر لو۔ کہا کیا ہے؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے معاف کر دو، دوسری بات یہ ہے کہ میری طرف سے 1000 درہم تحفے میں قبول کرو، اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ تینوں باتیں سننے کے بعد اس مسافر شخص نے کہا حاکم خراسان تمہاری پہلی بات مجھے منظور ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری دوسری بات بھی مجھے منظور ہے کہ میں نے تمہارے 1000 درہم تحفے کے قبول کیے، مگر تمہاری تیسری بات مجھے منظور نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے تو تمہارے پاس آ جائے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احکم الحاکمین مجھ جیسے غریب کے لیے آپ جیسے حاکم کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ پلٹ سکتا ہو، بھلا اس احکم الحاکمین کا در چھوڑ کر آپ کے پاس میں کیوں آؤں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو؟ کون سا مسئلہ ہے جو رب کی بارگاہ میں حل نہیں ہو سکتا؟ وہ قادر مطلق ہیں، وہ قیوم ہیں، وہ قادر ہیں، وہ حی لا یموت ہیں، وہ حی لا ینام ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اس کی شان ہے، کن فیکون کی شان کا وہ مالک ہے، عزیز ذو انتقام کی شان کا وہ مالک ہے، فعال لما یرید صرف اسی کی شان ہے۔ جب ہمارا رب اتنا قدرتوں والا ہے ہم کیوں نہیں اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے؟ ہم کیوں اس کی بارگاہ میں نہیں پلٹتے؟ وہ ایسا رب ہے جو کمزوروں کی بھی سنتا ہے، شہزوروں کو بھی سنتا ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ بندے اس کو پکارے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو آپ، یہ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی کے زمانے میں ایک بے گناہ شخص پر اتنا ظلم ہوا، مگر رب کی مدد آئی۔ مگر مدد لینے کا طریقہ بھی تو سیکھو، مدد لینے کا طریقہ بھی تو سیکھو۔ ارے حضور دعا کرتے تو بدر میں اترنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سارے کفار مکے سے نکلنے سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے، مگر پہلے اپنی ساری متاع زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش کر دی، اپنا سب کچھ لے کر بدر کے میدان میں اتر گئے۔ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ
اگر یہ بھی ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا عمل پیش کر دیا، اپنے جانثاروں کی جانیں حاضر کر دی، پھر دعا کی تو رب نے فرشتوں کو مدد کے لیے نازل فرما دیا۔ آج کا مسلمان کوئی عمل بھی نہیں کرنا چاہتا اور وہ مدد کے انتظار میں ہے۔ ارے مدد اٹھ گئی ہے شامت اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمتیں روٹ گئی ہیں بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری گلیوں میں نہیں ہوتا؟ کس رحمت کی تلاش میں ہو؟ کیا حضور نے نہیں کہا ہے کہ تم جب ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا؟ جب تم کبیرہ گناہ کھلے عام کرو گے تو رب تمہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جن کا نام بھی تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا۔ کیا حضور نے نہیں کہا جب تم بدعمالیوں میں مبتلا ہوگے تو اللہ تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا اور تمہاری حالت ایسے ہو جائے گی کہ تمہارے عقل مند لوگ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان کی بھی عقلیں کام نہیں کرے گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب لوگ آج یہ پوچھتے ہیں بھلا ایسا کیوں ہو گیا، بھلا ویسا کیوں ہو گیا؟ ارے ہمارا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم نے اپنا حال کیوں بدل لیا؟ اعمالکم عمالکم، غور کرو اس چیز کے اوپر۔ اب یہ شیخ عبداللہ طاہر خراسانی کے زمانے میں ایک کمزور لکڑہارا شخص جس کو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچان نہیں، مگر وہ رب قادر و قیوم اگر اس کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ بندہ پکارے تو وہ کمزور گمنام کے لیے بھی ایک رات کے اندر 4 مرتبہ شاہوں کے تختوں کو پلٹ سکتا ہے، اور اس نے پلٹ دیا۔ مگر ہم تو پلٹے اس رب کی بارگاہ میں، رجوع کریں اس رب کی بارگاہ میں، جیسا ذوق ہونا چاہیے ویسا ذوق تو پیدا کریں۔ یہ تو ایک روایت تھی۔ اب دوسری روایت ایک عورت کے حوالے سے، خواتین اسلام بھی گھروں کے اندر مصلی بچھائیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کے معانی مطالب پر غور کریں۔ اور آج تو اتنی آسانی ہو گئی، کئی علماء اہل سنت اور مفسرین کی تفسیر آڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ اردو پڑھنا نہیں جانتے، آدھا گھنٹہ روزانہ نکال کر کاغذ قلم لے کر بیٹھو اور تفسیر سنو اور اس کے نکات لکھا کرو، وظیفے لکھا کرو، احکامات لکھا کرو، تو قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو اس کی لذتیں جدا ہوگی۔ اب دیکھو بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو نماز کی بہت پابند تھی، اور اس کا شوہر اتنا ظالم تھا جو اس کو نماز سے روکتا تھا۔ عورت جب نماز سے باز نہیں آئی، نماز پڑھتی ہی رہی، تو اس کے شوہر نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ایک ہیلا تلاش کیا۔ کچھ زیورات لا کر کے عورت کو دی اور کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھو، ضرورت پڑے گی تو میں تم سے مانگوں گا۔ عورت نے گھر میں ایک جگہ رکھ دیے وہ زیورات۔ اب اس کے شوہر نے دیکھ لیے تھے کہاں رکھے ہیں، لے جا کر کے ان زیورات کو اس نے سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے یہ سوچا کہ سمندر میں پھینک دوں گا، گھر میں پھر مانگوں گا زیورات کہاں گئے، تو وہ زیورات کہاں سے لائے گی، پھر میں اس کو ماروں گا۔ اب جو رب کی عبادت کرتا ہے، رب اس کی مدد کیسے کرتا ہے، رستے کیسے پیدا کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راہ نہیں راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور کوئی کوشش تو کرے، راہ مجاہدہ کی طرف بڑھے تو صحیح۔ اب غور کریں، اس نے عورت کو مارنے کا یہ ہیلا بنایا تھا۔ کوئی کیسے ہی تمہیں مارنے کے ہیلے بنائے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، سارے ہیلے وہ ناکام بنا دے گا۔ وہ مکڑی کے جالے کے ذریعہ اپنے محبوب کی حفاظت فرمانے والا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ نارے نمرود میں ابراہیم کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ زیر خنجر اسماعیل کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ کنان کے کنویں میں یوسف کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ رب احکم الحاکمین ہے، وہ ضرور حفاظت کرے گا۔
ارے وہ تو ایسا حفاظت کرنے والا کہ موسیٰ کلیم جب اپنی قوم کو لے کر نکلے کہ فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو بچا لے، راتوں رات نکلے، فرعون کو پتہ لگ گیا تو وہ اپنے گھوڑوں سوار لشکر کے ساتھ پیچھے تعاقب میں پیچھے میں آیا۔ صبح ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو فرعون نے پکڑ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر میں گرتے ہیں تو ڈوب کے مر جائیں، پیچھے جائیں تو فرعون اور اس کا لشکر تباہ کر دیں۔ اب کریں تو کیا کریں؟ قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا ڈرو نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب راستہ پیدا فرما دے گا۔ آج تو ایسی حالت نہیں ہے کہ سمندر میں کود کے جان دینی ہو یا دشمن تمہاری گردن مار دے، پھر بھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ نبی کے قدموں سے جو جڑے رہتے ہیں وہ موسیٰ کلیم کے قدموں سے جڑے رہے۔ رب نے کہا موسیٰ کلیم نہ انہیں دشمنوں کے ہاتھوں ذبح ہونے دیں گے، نہ انہیں سمندر میں ڈوبنے دیں گے۔ موسیٰ کلیم تم عصا لگاؤ، ہم سمندر میں راستے پیدا فرما دیں گے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں، وہ سمندروں میں راستے بنانے والا رب ہے۔ ڈرو نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے نبی کے در اقدس پر آؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدمان مبارک سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو۔ اب وہ عورت کمزور نہیں و ناتواں، شوہر ظلم پر آمادہ، پیترے بدل رہا ہے، طریقے بدل رہا ہے ظلم کرنے کے، مگر وہ عورت اپنے مشن اللہ کی عبادت سے باز نہیں آئی، عبادت میں لگی رہی۔ جب اس نے زیورات لے جا کر سمندر میں ڈال دیے، پلان بنایا تھا بیوی سے آ کر پوچھوں گا کہاں سے زیور لائے گی، میں نے سمندر میں پھینک دیے، نہیں دے گی تو ماروں گا، اور میرے پاس یہ بہانہ ہوگا کہ زیورات اس نے کہیں پھینک دیے، گم کر دیے تو میں مار رہا ہوں۔ لیکن اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، وہی شوہر بازار سے مچھلی خرید کر لے کر آیا اور بیوی سے کہا کہ مچھلی بناؤ۔ بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو زیورات مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اس نے وہ زیورات پھر سنبھال کر رکھ دیے، کھانا بنایا، شوہر نے کھانا کھایا، اس کے بعد شوہر نے کہا کہ وہ زیورات لاؤ، اس نے فوراً وہ زیورات لا کر کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ تو میں نے سمندر میں پھینکے تھے، یہ کیسے آ گئے یہاں پر؟ رب کی قدرتیں دیکھیں، اس نے سمندر میں پھینکے، رب نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے ان زیورات کو اپنے سینے میں لیا، مچھوہارا گیا تو اس کی جال میں وہ مچھلی پھنس گئی، بیچنے کے لیے وہ آیا، اس کا شوہر اسی مچھلی کو خرید کر گھر لے کر کے آیا۔ یہ اللہ کی کامل قدرتیں ہیں، یہ قصے کہانیاں اور من گھڑت نہیں ہے۔ خدا کے بندوں جو آج بھی ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ان کی ذاتوں میں بھی ایسے نظارے دکھا دیتا ہے۔ عمل کرو، اپنی زندگیوں میں نافذ کرو ان چیزوں کو۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا وار ناکام ہو گیا تو اب اس نے کیا کیا؟ عورت کو کہا کہ یہ تیرا کوئی کرتب ہے، زیورات تو گھر میں تھے نہیں، آئے کہاں سے؟ اس نے اٹھا کر کے عورت کو جلتے ہوئے تنور میں پھینک دیا۔ اس نے جلتے ہوئے تنور میں کیا پھینکا؟ ادھر رب کا حکم ہوا تو وہ آگ گلزار ہو گئی۔ رب یوں مدد کرنے والا ہے، مگر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے کوئی پلٹے تو صحیح۔ یہ کیا بات تھی کہ سلطان الہند عطائے رسول جب ہند میں آئے تو 12 سال پہلے غریب نواز کے ہند میں آنے سے 12 سال پہلے غریب نواز کو ہند میں آنے سے روکنے کی ترکیبیں ہو رہی تھی۔ رائے پتھورا کی ماں جانوروں کی بولیاں سمجھتی تھی، ایک مرغ کی بولی سن کر کے اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے تیرے سلطنت کے اندر
ایک ایسا شخص آئے گا جو تیری زوال سلطنت کا سبب بنے گا، وہ مرد کامل ایسا ہوگا کہ تیرا تخت و تال الٹ کے رکھ دے گا۔ 12 سال پہلے یہ خبر دی تھی، اور 12 سال تک غریب نواز کے آنے سے پہلے ہی ہر موڑ اور ناکے پر رائے پتھورا نے اپنے بندے بٹھا دیے تھے۔ اس کی ماں نے کچھ شکل و صورت کے بھی اشارے لکھ لیے تھے کہ وہ کیسا ہوگا۔ وہ سارے اشارے لے کر کے لوگ آنے والوں کو دیکھتے کہ یہ وہی تو نہیں ہے، یہ وہی تو نہیں ہے۔ 12 سال جس کی آمد سے پہلے آنے سے پابندیاں لگانے کی ترکیبیں مچائی گئی، بنائی گئی، مگر جسے رب بھیجے، رب کے نبی بھیجے، اسے کون سی دیوار روک سکتی ہے؟ وہ آئے، کتنے کم تھے، بے سر و سامانی میں تھے، مگر ان کے پاس اللہ کی بارگاہ کا فیضان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق اور سچا قرب تھا۔ بس ان کے سامنے حکومتیں تھی، طاقتیں تھی، غلبہ تھا، سب کچھ تھا، مگر ساری چیزیں ناکام ہو گئی۔ وہ ایسے بسے ہند میں کہ آج تک ان کا نام ہے اور بول بالا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، وہ اکیلے آتے تھے اور بستیوں پر غالب آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کمال ایمان تھا وہیں ذوق عبادت بھی تھا۔ ہمیں اس چیز کو اپنے وجود میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں مردوں، عورتوں، سب کی خدمت میں باادب درخواست کرتا ہوں، اپنی مسجد کو آباد کرو، اور جو مسجد کو آباد کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ نماز میں مزید روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درجے ذکر کیے، وہ میں نے دیادرا کی تقریر میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کے 6 درجے ہیں، اور درجہ بدرجہ ہمیں آگے بڑھنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں 6 درجے پورے ہو جائے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ کوشش کرو گے، ٹھان کے بیٹھو گے کہ آج 2 رکعت ایسی پڑھوں گا جس میں دنیا کا کوئی خیال آئے گا ہی نہیں، تب جا کر کے تم آدھی رکعت ٹھیک پڑھ سکو، اور پھر دھیرے 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 آگے بڑھو گے تو اس کی روحانیت اور اس کی لذت کا احساس ہوگا۔ اور کم از کم عوامی سطح پر اگر یہ بیداری نہیں آتی تو اہل علم میں یہ بیداری ضرور آنی چاہیے، چونکہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو اس طرف ہم سبوں کو توجہ دی۔ میں بھی کوشش ہی کر رہا ہوں، میں بھی کون سا کامل ہو گیا ہوں، ہمیں کوشش ہی کرنی، ہمیں اپنے بزرگوں کے فرامین پر عمل کی کوشش ہی کرنی۔ پہلا درجہ امام غزالی نے یہ ذکر کیا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لو تو تمہارا دل ہو اور قرآن کے الفاظ ہو، تیسرا کچھ نہ ہو، تمہارا دل ہو اور قرآن کے الفاظ، بس۔ اور یہ تراویح میں ہوتا ہے، چونکہ پیچھے حافظ کھڑے ہوتے تو اس میں پورا دھیان ہوتا ہے قرآن کے الفاظ پر کہ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے مشابہ۔ میرے استاد محترم حافظ محبوب صاحب کی بھی تشریف فرمائے، میں نے پورا قرآن مجید ان کے پاس مکمل حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے۔ تو جب قرآن تراویح میں ہم پڑھتے ہیں، چونکہ میں اپنی حالت بیان کر رہا ہوں، باقی یقیناً مجھ سے بہتر ہے، قرآن جب ہم تراویح میں پڑھتے ہیں تو ہمارا دل پورا الفاظ قرآن کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ حال 5 وقت کی نماز میں بھی ہونا چاہیے۔ جب پھر اس سے آگے بڑھیں گے ہم تو پھر الفاظ کے ساتھ نہیں، ہماری توجہ الفاظ کے ساتھ قرآن کے معانی کی طرف چلی جائے، کہ ہم قرآن کے معانی پر توجہ دیں، کہ ہم پڑھتے یہ ہیں دل، الفاظ، پھر الفاظ کے ساتھ معنی۔ اور جب تیسرے درجے پر ہم آ جائیں گے کہ الفاظ کے معنی پر بھی غور کریں گے
تو پھر آگے چوتھا درجہ پیدا ہوگا جس کو اجلال اور تعظیم کہتے ہیں۔ اجلال اور تعظیم کیا ہے؟ جب دل ہوگا، قرآن کے الفاظ ہوگے، پھر مطلب ہوگا، تو خود بخود اللہ کی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جب اجلال اور تعظیم پیدا ہوگی تو پھر بندے کے اوپر ہیبت طاری ہوگی، اور جب بندے کے اوپر ہیبت طاری ہوگی تو پھر آگے اس کے دل کے اندر رجا اور امید پیدا ہوگی۔ یعنی یہ دنیاوی شاہوں جیسا خوف نہیں کہ خوف ہی خوف، امید کوئی نہیں۔ جب دل قرآن کے الفاظ کے ساتھ، پھر آگے بڑھ کر معانی کے ساتھ، پھر آگے تعظیم کے ساتھ، پھر آگے ہیبت پیدا ہوئی، تو اب پھر آگے امید پیدا ہوگی، اور امید کے بعد پھر آخری درجہ ہے کہ بندے میں حیا پیدا ہوگی۔ یہ درجے ہیں، اور ہمیں درجہ بدرجہ ہی آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میں تو خود کوشش کر رہا ہوں، میرے ساتھی بھی اس کی کوشش کریں، اور آپ سامعین مرد و خواتین آپ بھی اس کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی لذتیں ہم سبوں کو ملے گی۔ تو یہ تھی آج کی اس محفل کی مختصر گفتگو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم حضرت عیسیٰ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر جو اولیاء اللہ یہاں آرام فرما ہے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ کے ذوق عبادت کے صدقے ہمیں بھی عبادت کی لذت اور ذوق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔